السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ شیطان مختلف طریقے سے انسانوں کو شر میں مبتلا کرتا ہے۔ ہم جو اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ ہم آپ کی حفاظت میں آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان ہمیں کئی اینگل سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم نے کل پہلا شر جو تھا شیطان کا اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اور ہم وسوسے پر بات کر رہے تھے، وسپر، کہ شیطان ہمارے دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، وسپر کرتا ہے، ہمیں ایسے خیالات بار بار ہمارے سامنے ہمارے کانوں پر لے کر آتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ اس کا اپنا ہی پوائنٹ آف ویو ہے، اس کا اپنا ارادہ ہے، یہ اس کی اپنی خواہش ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ وسوسہ اسی پر میجورٹی آف دا ٹائم اثر انداز ہوتا ہے جس کا لائف سٹائل گناہوں والا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مکمل طور پر اللہ کی فرما برداری کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہو اور ہر مرتبہ شیطان کے ٹریپ میں آ کے پھنس جائے۔ کبھی کبھار تو پاؤں پھسل سکتا ہے، کبھی کبھار غلطی ہو سکتی ہے، کبھی کبھار گناہ ہو سکتا ہے، لیکن آن اے ریگولر بیسس ایز اے لائف سٹائل انسان کا جو انداز ہے وہ گناہ والا نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان مومن ہے، دل میں اللہ کی محبت ہے، تو گناہ کے بعد ایک شرمندگی ضرور ہوتی ہے، ریگریٹ ضرور ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی امی سے اونچی آواز میں بات کریں، لیکن کسی بھی پریشر میں، کسی بھی سوچ میں، کسی بھی اور ارادے میں شیطان کی بات میں آ کے آپ نے اونچی آواز میں اپنی والدہ سے بات کر لی، تو بعد میں ریگریٹ کا ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ابھی آپ کے دل میں ایمان موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مومن سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے نیچے دب گیا ہے، جیسے اس کے سر پر پہاڑ آ گیا ہے۔ اور جب آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کے سر پر پہاڑ آ جائے تو آپ اپنے کندھوں پر کتنا پریشر فیل کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن سے گناہ ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے، اور اگر منافق سے گناہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ بس اتنی سی کہ جیسے کسی کی ناک پہ مکھی بیٹھے اور وہ اس کو اڑا دے۔ بس گناہ کیا اور اس کے بعد ریگریٹ نہیں آیا، اس کا مطلب ہے کہ دل کا ایمان نفاق کی طرف جا رہا ہے۔ تو وسوسہ آنا یہ ایسی نہیں ہے کہ ہم ایسے کرائٹیریا کے بن جائیں کہ ہمیں وسوسہ ہی نہ آئے۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور یاد رکھیں ہم نے کل بات کی تھی کہ شیطان وسوسے نہ صرف اسلام کے خلاف ڈالتا ہے، نہ صرف شریعت کے خلاف ڈالتا ہے، نہ صرف آپس میں دوسرے مسلمانوں کے خلاف ڈالتا ہے، شیطان وسوسے اپنے پیارے رشتہ داروں کے درمیان میں بھی لانے کے لیے ڈالتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کے آپس میں جب دل خراب ہوں گے تو آپ کا لیول آف عمل جو ہے، جو آپ کا جو سمجھ لیں کوالٹی آف لائف ہے، وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، آپ کی سوچ ڈسٹریکٹ ہو جائے گی نا۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنی بہن سے کسی قسم کی کوئی شکایت ہونے لگ جائے گی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، اور وہ شکایت آپ کے ذہن پر ایسی حاوی رہے گی کہ آپ کی ہو سکتا ہے نماز بھی ڈسٹریکٹ ہو۔ نیت آپ نے 4 سنت کی تھی اور اس کے بعد آپ کو تیسری رکعت پڑھتے ہوئے خیال آئے گا شاید یہ چوتھی رکعت ہے، شاید یہ دوسری رکعت ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ اور میں عبادات سے پہلے، نماز سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھتے ہیں تاکہ آپ اور میں اللہ کی حفاظت میں آ جائیں۔ بڑے بڑے نیک بندوں کو بھی شیطان نے ورگلایا۔ ایک امام ابن کثیر جو ہیں اور محمد صدیق المنشاوی، دونوں مفسر ہیں، دونوں نے اپنی تفسیر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے ایک نوجوان کا۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا، ینگ نوجوان تھا، اور اس کے لیے آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عبادت سے محبت کرتا تھا، یعنی وہ بہت زیادہ مسجد میں اپنا وقت گزارا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرنا اس کو پسند تھی، نیک تھا، متقی تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب سے پسندیدہ کمبینیشن ہے، عبادت اور جوانی، یہ سب سے پسندیدہ کمبینیشن ہے اسلام کے اندر۔ آپ نے اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا ہوگا جس کا مفہوم آتا ہے کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کا عرش سایہ دار ہوگا، اللہ اپنے عرش کے سائے میں 7 طرح کے لوگوں کو، 7 کیٹیگریز کے لوگوں کو جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک کیٹیگری اس نوجوان کی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہ نوجوان جس نے جوانی میں عبادت کی کریونگ کی، جس کا جوانی میں اٹھنا بیٹھنا عبادت کے ساتھ اٹیچ تھا۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم آج کے دور میں کسی نوجوان کو کہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا عبادت کے ساتھ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت مسجد میں ہی رہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت قرآن کے سامنے ہی بیٹھا رہے، اپنی یونیورسٹی میں بھی جا سکتا ہے،
اپنی اسکول لائف میں بھی وہ بچی بزی ہو سکتی ہے، اپنے کسی جاب میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جہاں ہوگی اس کے اوپر اللہ کی صفات حاوی رہیں گی. اس کو یاد رہے گا اللہ البصیر ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ السمیع ہے، اللہ سننے والا ہے. تو یہ وہ کیٹیگری ہے جو بہت پسندیدہ ہے ہمارے دین میں، کہ جس میں جوانی اور عبادت یہ دونوں کمبینیشن مل جائیں. اسی طرح کا ایک نوجوان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تھا، جس کو بہت زیادہ مسجد میں رہنے کی کریونگ ہوتی تھی. یہ بار بار صحابہ کی محفل میں آ کے بیٹھا کرتا تھا تاکہ صحابہ جس وقت احادیث بیان کر رہے ہوں یہ ان کو سنے اور ان کو یاد کر لے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو دیکھا کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ اس لڑکے میں بہت پوٹینشیل ہے. حضرت عمر نے اس کو اتنی زیادہ اس کی شوق عبادت دیکھ کر ایک مرتبہ کہا کہ تم میرے اسٹوڈنٹ بن جاؤ. یہ حضرت عمر کا اسٹوڈنٹ بن گیا. اب آپ سوچیں کہ نیک آلریڈی تھا، آلریڈی اللہ کا خوف تھا، تقویٰ تھا اس کے اندر، اللہ کا بندہ بننا چاہتا تھا، صحابہ سے احادیث بھی سنتا تھا، مسجد میں دل بھی لگتا تھا. مور اوور آئسنگ آن دا ٹاپ، اللہ کے جو بہت ہی پیارے صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا اسٹوڈنٹ بھی بن گیا. اور روایات میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ حضرت عمر کو فالو کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، یعنی کہ جیسے جیسے وہ نیکیاں کیا کرتے تھے ویسے ویسے یہ بھی نیکی کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے والد بوڑھے تھے. تو جو تاریخ لکھنے والے ہیں، ہسٹورینس، وہ لکھتے ہیں کہ یہ زیادہ وقت تو دن میں مسجد میں اور تعلیم میں گزارا کرتا تھا. ہر روز رات میں اپنے والد کے پاس ان کے گھر جایا کرتا تھا اور ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کے لیے کھانا پکاتا تھا، ان کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا اور پھر واپس آ جایا کرتا تھا مسجد میں. جب یہ مسجد سے اپنے والد کے گھر کی طرف جایا کرتا تھا تو راستے میں ہر دن یا ہر دوسرے دن اس کو ایک عورت دعوت گناہ دیا کرتی تھی، اس کو ٹیمپٹ کیا کرتی تھی. لیکن متقی انسان تھا، عبادت سے جڑا ہوا تھا، تو یہ کیا کرتا تھا کہ بس اس کی طرف توجہ نہیں کیا کرتا تھا، اگنور کر دیا کرتا تھا. اب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ یہ اسی طرح سے روٹین میں مسجد سے اپنے والد کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں وہ عورت دوبارہ اس نے اس کو ٹیمپٹ کیا. یہ شاید کوئی ایک لمحہ غفلت کا ہوگا، یاد رکھیں ایک مومنٹ آف ہیڈلیسنس نہ ہوتا ہے جس میں شیطان آپ کو کیپچر کر لیتا ہے. اور پھر اس شخص کو اسی لمحے، اس نے خود بتائی یہ ساری کہانی اپنی، اس لمحے شیطان نے اس کے دل میں وسپر کیا کہ یہ عورت تم کو بار بار جو ہے وہ انوائٹ کر رہی ہے تو چلو جا کے دیکھو اس کے پاس. یہ شخص کہتا ہے کہ میں اس وقت ایک لمحے کے لیے شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسے میں آ گیا اور میں اس عورت کی طرف ٹیمپٹ ہو گیا اور پھر میں نے اس عورت کو فالو کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں اس عورت کے گھر کے دروازے کے اوپر پہنچ گیا. ہی واز اباؤٹ ٹو انٹر، اس کا کہنا ہے کہ بالکل میں داخل ہونے والا تھا، متقی تھا نا، عبادت کرنے والا تھا. تو کہتا ہے مجھے سورہ اعراف کی آیت 201 یاد آ گئی. کیا ہے اس کے اندر؟ ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو اللہ کا تقویٰ کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ ان کو ٹچ کرتا ہے، تذکروا، ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، فاذا ہم مبصرون، اور ایسے یاد آتا ہے جیسے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے اس کے تقویٰ کی علامت. اور کہتا ہے کہ یہ آیت اس نے پڑھی اور اس کے بعد یہ وہیں گر گیا، ابھی گھر کے اندر داخل نہیں ہوا تھا. اس عورت نے اس کو اٹھانے کی بڑی کوشش کی، یہ نہیں اٹھا تو وہ سمجھی شاید مر گیا ہے. تو وہ کچھ لوگوں کی مدد سے، جانتی تھی کہ اس کے باپ کا گھر کون سا ہے، کچھ لوگوں کی مدد سے اس لڑکے کو اٹھا کر اس کے باپ کے دروازے کے سامنے ڈلوا کر آ گئی. باپ کو پتہ چلا کہ باہر اس طرح سے بیٹا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، تو باپ کو بھی شاید یہی محسوس ہوا کہ شاید اس کا انتقال ہو گیا ہے. باپ اٹھا کر اندر لے کر آیا اور بستر پر لٹا دیا اور قرآن اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا. جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اتنے میں بیٹا جو تھا وہ بے ہوش تھا، وہ جاگ گیا. اور جب وہ جاگا تو باپ نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہارے ساتھ کیا سچویشن اس وقت ہوئی ہے. تو اس نے اپنے باپ کو اپنی ساری کہانی جو تھی وہ بتائی کہ کس طرح سے شیطان مجھے ہر روز ٹیمپٹ کرتا تھا اور آج شیطان نے مجھ پر ایسا حملہ کیا کہ میں اس کے وسوسے میں آ گیا اور میں اس عورت کے گھر میں داخل ہی ہونے والا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت یاد کرا دی. تو بعد میں پوچھا کون سی قرآن کی آیت تھی، اس نے دوبارہ سورہ اعراف کی وہی آیت نمبر 201 تلاوت کی اور جیسے ہی فاذا ہم مبصرون پر پہنچا آخری لفظ بولا پھر بے ہوش ہو گیا. یعنی اس کے اوپر ایسا خوف، ایسا ریگریٹ تھا اس گناہ کا کہ میرے قدم اس وسوسے کے پیچھے گئے بھی کیوں. اور اس کے بعد
روایات میں آتا ہے کہ پھر دوبارہ وہ شخص نہیں اٹھا، اس نوجوان کا اسی ریگریٹ میں، اسی شرمندگی میں انتقال ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نیک سے نیک انسان کو بھی شیطان وسوسے سے ٹریپ کر سکتا ہے۔ تو ہم چاہے کتنی ہی نیکیاں کرنے والے کیوں نہ ہوں، ہم چاہے کتنا ہی صدقہ اور خیرات کرنے والے کیوں نہ ہوں، ہمارے ماں باپ چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہوں، ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہیں سمجھنا۔ تو کانشیس ہو کر شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسے سے ہمیشہ پناہ میں آئیں اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت عمر نے اس شخص کا، اس نوجوان کا جنازہ پڑھایا، اور حضرت عمر کے لیے آتا ہے کہ حضرت عمر اس نوجوان کے انتقال پر شدید غمگین تھے۔ اس کے جنازے کے بعد، اس کی تدفین کے بعد اس کی قبر کے پاس بیٹھے رہے اور وہیں بیٹھ کر روتے رہے۔ حضرت عمر نے اسی دوران صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 پڑھی، جانتے تھے نا اس کو، اور پھر باپ نے یہ ساری کہانی بھی بتا دی تھی کہ اس کا انتقال اس طرح سے ہوا کہ اس کا ایک قدم گناہ کی طرف اٹھا تھا، گناہ ہوا نہیں تھا، لیکن اتنا اللہ کا خوف تھا کہ اسی وجہ سے، اس خوف اور ریگریٹ کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے آیت تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 میں آتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، کیسے کھڑے ہونے سے؟ اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کھڑا ہونے سے جو شخص ڈرا، جنتان، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اور پھر ایک معجزہ ہوا۔ حضرت عمر بتاتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس نوجوان کی آواز سنی، حضرت عمر کی اس آیت کی تلاوت پر اس نوجوان نے رسپونڈ کیا۔ ابن کثیر نے اس کو منشن کیا ہے کہ انہوں نے اس نوجوان نے کہا، یا عمر، مجھے اللہ نے یہ 2 باغ عطا کر دیے۔ یہ معجزات یاد رکھیں، ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی یہ بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اب آئندہ کوئی ایسا عذاب تو نہیں آئے گا جس میں ایز اے ہول امت کو تباہ کر دیا جائے، قوم کو تباہ کر دیا جائے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے معجزات ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آج بھی ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ معجزات زندگیوں میں صحابہ کی اور تابعین کی اور تبع تابعین کے آتے رہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کنسسٹنٹ ریلیشن شپ ہو، نمبر 1 تو بھی وسوسہ آ سکتا ہے، نمبر 2 اگر کنسسٹنٹ ریلیشن شپ ہوگا تو انشاءاللہ وسوسہ آنے کے بعد آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں گے، آپ اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں نہیں دیں گی، آپ اپنا ریموٹ کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں نہیں دیں گی، آپ اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں گی اور آپ فوراً اللہ کی پناہ میں آ جائیں گی۔